بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنی خاص مہم پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انداز و حرکات کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی خاص کام کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ایرانگی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کی ہر راز کی خبر ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنے قریبی سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کی جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کے لیے باہر نکلنے لگا تو اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ہلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاضی کے ہلچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ قاضی صاحب کے ہلچی نے کہا کہ حضور قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ آج عدالت میں ایک خاص مقدمہ آیا جس کا فیصلہ کرنا میری بس کی بات نہیں۔ اگر آپ آ جائے تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور آج اس مقدمے کو رہنے دے، ہم آج اپنی مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ہلچی سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ہلچی بھیجا ہے، ہلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی حضور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سلطان جس کا کام حکومت کو سلطنت کو سنبھالنا ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، مگر وہ قاضی کی جگہ مقدمہ کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کل کچہری میں ہفتے کی 2 سے 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے کا مقدمہ سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان معظم عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کی دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئے۔ اب سلطان معظم نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ خستہ حال بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب اس بوڑھی کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضور اب آپ ہی اس بوڑھی کی منہ سے سب کچھ سن لے، کیونکہ پہلے اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ بابا جی، تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا؟
اور جس کے لیے میں نے اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں آیا۔ وہ بڑا بزرگ اسی وقت گھٹنوں ٹک کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا کہ سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں، اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں، اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان معظم نے کہا، آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، کل صبح کہ میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنی کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گاؤں کا ایک آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ سلطان معظم نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو اور تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارا گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضور، ہماری گاؤں کا نام یولم ہے اور ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا جی، آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنا نقاب منہ سے اڑا ہوا تھا، عام لباس میں ملبوس جھونپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگ گئی۔ میں چیختی چلاتی رہی تھا کہ کوئی مدد کے لیے آئے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی تھی، اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی گود سے محروم رہی۔ میں اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ بھی چھین لیا۔ اب آپ ہی انصاف دلائیں۔ سلطان نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کی ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تب گاؤں والے کہاں تھے؟ بزرگ نے کہا کہ تمام لوگ اپنی کاموں میں مصروف تھے، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ گاؤں والے نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی ہے اور اس وجہ سے ہم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں۔ اور ہماری گاؤں کی 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو بھی آبرو کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، اور پھر سلطان معظم نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اپنا مقدمہ لے کر اپنی گاؤں کی سرپنچ یا قاضی صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بوڑھے بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ حضور، میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنی سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، تم اس وقت خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموشی رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی یہ بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک الفاظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہی حل سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، میں ضرور انصاف چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ ایک عظیم سلطان ہے، انصاف دلانے والا ہے، اس لیے میں آج میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ان مجرموں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا نہیں؟
तो इसकी बेटी ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा, एक बात बताओ कि जब तुम्हारी साथ ज़्यादती हो रही थी और जिस शिद्दत से, जिस कनवा से, जिस खौफ से तुम अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए चीख रही थी, क्या इस कौत से तुम अभी भी चीख सकते हो? ये सुनकर इस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इन मजरूमों को इंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, ठीक है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त इस बुज़ुर्ग की बेटी काजी साहब और चंद सिपाही और वज़ीरों के साथ इसी गाँव की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की को इसी झोंपड़ी में बिठा दिया और अपनी चंद सिपाहियों को इर्द गिर्द इलाके में फैला दिया और कहा कि जहाँ तक इस लड़की की आवाज़ आ जाए वहाँ तक के सारे लोगों को पकड़ कर मेरे पास लाओ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सिपाही पूरी गाँव में फैल गए। अब सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस लड़की को कहा कि तुम ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दो। लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और चंद लम्हों के बाद सुल्तान मुअज़्ज़म की सिपाही आ गए और कहा कि हुजूर, इस गाँव की सारे हदूद तक जितने भी खेमे लगे हुए हैं, इन तमाम लोगों तक आवाज़ बआसानी गई। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि इन तमाम गाँव वालों को एक मैदान में इकट्ठा करो। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन तमाम गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि जब इस लड़की के साथ ज़्यादती हो रही थी तो तुम लोग कहा थे, क्या तुम्हारे घरों में माँ बहनें नहीं? लोगों ने कहा, हुजूर, हमारी इस गाँव में ऐसी वारदातें कहीं मर्तबा होती रही, लेकिन लोग अपनी इज़्ज़त की डर की वजह से खामोश हो जाते हैं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम इनका मुकाबला कर सकें। इन 3 आदमियों के पीछे बहुत बड़ा हाथ होगा और अगर हम आगे से मुहाज़मत करते तो ये बड़े बड़े डाकू समेत हमारे गाँव पर हमला कर देते और हमारी बच्चों को कत्ल कर देते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ और फिर इन गाँव वालों को कहा कि अगर तुम अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहते हो तो अभी इस वक्त जाओ और शाम तक इन तीनों मजरूमों को पकड़ कर मेरे पास लाओ, वरना मैं सारे के सारे गाँव को जेल में डाल दूंगा। तमाम गाँव वाले पूरे इलाके में फैल गए। सारे जंगल को छान मारा और एक गार में छुपे इन 3 डाकुओं को पकड़कर सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने हाजिर किया गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इनको हाजिर किया गया तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस लड़की को कहा कि क्या तुम्हें इनकी कोई ऐसी बात महसूस हुई जिससे तुम इनको पहचान सको? इस लड़की ने कहा, हुजूर, इनकी आवाज़ ही से मैं पहचान गई हूँ जिन्होंने मेरी साथ ज़्यादती की। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गाँव वालों से मुखातिब हुआ और कहा कि अगर पहले दिन से जिस लड़की के साथ ज़्यादती हुई और अगर वो आवाज़ उठाती तो आज इतनी लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब ना होती और इनको कब की सज़ा मिल चुकी होती। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों की सर काट कर इनकी लाशें पूरी गाँव में घोड़ों के पीछे घसीटे और इनकी सर इस गाँव की दरवाजे पर लगा दी ताकि पूरे गाँव वाले और इर्द गिर्द के लोग इनको देखकर ताकि इनसे इबरत हासिल कर सकें। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से बड़ी आसानी और कम वक्त में मजरूमों को सज़ा दी और इसी बूढ़े बुज़ुर्ग को इंसाफ दिलाया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक बहादुर सिपाही के साथ इस लड़की की शादी करवा दी और इस बूढ़े लोहार को माली तौर पर भी इसकी मदद की गई। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीखी और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।